پینک اٹیک کیا ہوتا ہے؟ دس از اے سڈن ارج اور بڑی انٹینس فیلنگ آپ کو آتی ہے، بلا وجہ کا خوف آپ فیل کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے، ایک دم سے آپ کو بہت زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ یہ چیز فیل ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پینک اٹیک۔ اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں، کیوں آتا ہے یہ؟ اسٹریس ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی میجر ٹراما ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے جو ہمارے پاس سے ریلیٹڈ ہے، یا ہمارے پریزنٹ میں کوئی اگر ایسی سچویشن چل رہی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ اوور ویلمڈ ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں پینک اٹیک آ سکتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے جو ابھی فیلنگز ہو رہی ہیں یہ ہمیں پینک اٹیک؟ بالکل، پینک اٹیکس میں جو ہے وہ موسٹلی پیلپٹیشنز آتی ہیں، جس میں ہماری شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے، سانس اکھڑنے لگتا ہے، ہمیں ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے ہمیں ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، بٹ ایکچولی وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، وہ پینک اٹیک ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں بلا وجہ کا خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ایک سوچ آتی ہے، دوسری آتی ہے، تھاٹس کی بمبارڈمنٹ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہمیں ٹھنڈے یا گرم پسینے آتے ہیں، اور ہمیں کسی بھی قسم کا خوف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا یا کچھ ہونے والا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تو پین کو بھی فیل کرتے ہیں کہ ہمیں چیسٹ میں پین ہو رہی ہے، بٹ ایکچولی جب وہ ہاسپٹل وزٹ کرتے ہیں، ان کی ECG ہوتی ہے یا ڈاکٹر انہیں ایگزامن کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پینک اٹیک تھا۔ اس کی کوئی دوائی بھی ہے؟ پینک اٹیک آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ویسے بیسیکلی تو اس کی کوئی سارٹ آف میڈیکیشن نہیں ہوتی، پینک اٹیک کی ایک ڈیوریشن ہوتی ہے اور یہ اپنی ڈیوریشن کے مطابق ہی جاتا ہے، لیکن ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور مینیج بھی کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی جب ہمیں پینک اٹیک آتا ہے تو یہ ہمارے مائنڈ کا اپنا ایک تھاٹ پیٹرن ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کریٹ ہوتا ہے، اور ہمیں کنٹینیوسلی سگنل آتا ہے خوف کا، اور انٹینس فیئر کو جب ہم جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں فزیکل چینجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا پینک اٹیک آ رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگ اس کو نارمل لیتے ہیں، ہاسپٹل وزٹ نہیں کرتے، ان کو اس کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ پینک اٹیک آپ کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو انگزائٹی ایشوز ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے جب وہ ہم انہیں ٹریٹ نہیں کرتے اور وہ ایسے ہی ہم انہیں اگنور فیز میں رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پینک کی شکل اختیار کر لیتے، سمٹمز ڈے بائی ڈے انکریز ہوتے جاتے ہیں، اسٹریس ہمارا زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور ہم جب آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتے ہیں تو ہمیں پینک اٹیکس آتے ہیں۔ اینڈ پینک اٹیکس آر ہائیلی وارننگ سائنس فرام یور برین، جس میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیئر کی ضرورت ہے اور میرے اسٹریس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ پینک اٹیک آ گیا، مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو فیلنگز آ رہی ہیں پینک اٹیک ہے، اب میں نے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے فرسٹ اسٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی پہر اگر پینک اٹیک آپ کو آ گیا ہے اور آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی بھی ریسورس اویلیبل نہیں ہے، یا فرسٹ اسٹیپ آپ کو کیا لینا چاہیے تو وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سیلف ٹاک کریں، جس میں آپ نے بتانا ہے اپنے آپ کو کہ دس ٹائم ول پاس، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اور سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد چیزوں کو فیل کریں، دیکھیں کہ ایوری تھنگ از فائن، کیونکہ انوائرمنٹ میں سب چیزیں نارمل چل رہی ہوتی ہیں، یہ صرف ہمارے اپنے مائنڈ کا ایک فیئر ہوتا ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ، لیکن ایکچولی جو ہمارے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ماحول ہوتا ہے وہ ٹوٹلی سیف ہوتا ہے اور ایسی کوئی بھی سچویشن نہیں کریٹ ہوئی ہوتی۔ تھرڈ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم موجود ہیں اپنے آپ کو گراؤنڈڈ کر لیں، 3 to 4 تھنگس ان کو ریمائنڈ کریں، چیزوں کا نام لیں، انہیں ریکال کریں اور پریزنٹ مومنٹ میں اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کریں۔ فورتھ اس میں یہ کیا جا سکتا ہے، وہ لوگ جو بالکل اپنے آپ کو آؤٹ آف کنٹرول فیل کرتے ہیں یا انہیں لگتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ٹیکنیک کام نہیں کر رہی، تو وہ گہری لمبی سانسیں لے سکتے ہیں۔ اس کا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ 5 سیکنڈ کے لیے سانس اندر لیتے ہیں تھرو یور نوز، اور اس کو 5 سیکنڈز کے لیے ہولڈ کرتے ہیں، اینڈ تھرو یور ماؤتھ اپنے منہ سے آپ اس کو ایکسہیل کرتے ہیں یا خارج کرتے ہیں۔ آپ نے آہستہ آہستہ یہ ڈیپ بریدنگ کرنی ہوتی ہے، اس سے آپ کا جو ردم ہے، کارڈک ردم ہے، وہ سلو ہوتا ہے اور وہ مینٹین کرنے کی نیچرلی اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے۔ ففتھ ایک سٹیپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی باڈی اوورلی ہیٹ ہو جاتی ہے تو ہمارے نیک پاس ہماری ایک نرو ہوتی ہے جو کہ ڈائریکٹ ہمارے برین میں جاتی ہے، جو کہ اس چیز کا سگنل پاس آن کر رہی ہوتی ہے پوری باڈی کو دیٹ سم تھنگ از رانگ، آپ کی باڈی ہیٹ پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے۔ تو آپ فوری طور پہ ایک آئس کیوب لے کے بالکل اپنی بیک آف دا نیک رکھ سکتے ہیں، اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے، کول ڈاؤن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، اور اس سے آپ کی جو باڈی سینسیشن ہے وہ بھی زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے، یعنی
کہ آپ کو اپنا وجود فیل ہوتا ہے. سو یو گیٹ کام یور سیلف, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں تھوڑا سا ریلیکس بھی کر پاتے ہیں اور ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فائن. اس طرح کی فیلنگس ہوں تو آپ کو چیک اپ بھی کروانا چاہیے پیشنٹس کو یا نہیں کروانا چاہیے؟ کتنی دیر کے بعد چیک اپ کرانا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی یہ انگزائٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انگزائٹی ایکسیڈ کر جاتی ہے تو وہ پینک ڈس آرڈر کی شکل اختیار کر جاتی ہے. سو بیسیکلی اس میں اگر میڈیکیشن بھی کام کرتی ہے تو وہ اینٹی انگزائٹی ہوتی ہے یا اینٹی ڈپریسنٹس ہوتی ہیں جن کے تھرو ہم اسٹریس کو کم کرتے ہیں, تو انگزائٹی جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتی ہے. لیکن اگر پینک اٹیک آپ کو فوراً کنٹرول کرنا ہو تو ان ایکسرسائزز اور ان ٹیکنیکس کا یوز کرنا چاہیے. لیٹر آن اس کے بعد آپ لازمی اپنے کنسلٹنٹ کو وزٹ کریں اور اس چیز کو آپ ایگزامن کروائیں, اپنی اسسمنٹ کروائیں اور اس کا ٹریٹمنٹ لیں. ٹائمنگز میری, میں 4 days لاہور بیٹھتی ہوں رینجرز ہاسپٹل میں صبح 9 بجے سے دن 4 بجے تک, اور 3 days جو ہے وہ میں کھاریاں اور لالا موسا بیٹھتی ہوں. عمر بشیر ہاسپٹل لالا موسا, مارننگ 10 to day 3